بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ وہ کچھ نوجوان تھے جو کہ دین حق کی طرف مائل ہوئے اور ہدایت کی راہ پر آ گئے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے۔ ان کی قوم نے ان کی مخالفت کی۔ ان کے دور کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ وہ خود بھی مشرک تھا اور اپنی رعایا کو بھی شرک پر لگا رکھا تھا۔ وہاں پر سالانہ میلہ لگا کرتا تھا جس میں بت پرستی کی جاتی تھی۔ جب یہ نوجوان میلے میں گئے تو انہوں نے وہاں پر بت پرستی دیکھی۔ وہ بت پرستی سے بیزار ہو گئے اور واپس آ گئے۔ وہ سب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ اب ان کو معلوم ہوا کہ وہ سب بت پرستی سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے وہ سب میلے سے واپس آ گئے ہیں۔ اب انہوں نے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک جگہ کو مختص کر دیا۔ جب ان کی قوم کو ان کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو پکڑ کر اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ نے ان سے سوال کیا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور صرف اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے بادشاہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہم آپ کو بھی توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بت پرستی چھوڑ کر توحید کی طرف آ جائیں۔ جب بادشاہ نے یہ سب سنا تو اس نے ان لوگوں کو ڈرایا کہ اگر تم اپنے دین سے باز نہ آئے تو میں تمہیں انتہائی سخت سزا دوں گا، لیکن وہ لوگ توحید سے پیچھے نہ ہٹے۔ اب ان کی قوم ان کی مخالف ہو گئی۔ ان لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اب یہاں پر رہ کر اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور ایک پہاڑ میں بنے غار میں چھپ گئے۔ ان کی قوم ان کو ہر جگہ تلاش کرتی رہی لیکن وہ ان لوگوں کو کہیں نہ ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ وہ نیند میں کروٹیں بھی بدلتے رہے۔ اصحاب کہف کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے۔ اصحاب کہف 309 سال کے بعد جب جاگے تو ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ کل ہی سوئے تھے، یعنی ان کے بال جسم سب ویسے ہی تھے جیسے کہ وہ لوگ ایک دن پہلے سوئے ہیں۔ پھر وہ لوگ ایک دوسرے سے سوالات کرنے لگے کہ ہم کب سوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ کل سوئے تھے۔ ان میں سے دوسرے نے کہا اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اب ان کو بھوک لگی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بازار سے کھانا منگوا لینا چاہیے۔ ان کے پاس پیسے بھی تھے، کچھ انہوں نے خیرات کر دیے تھے اور کچھ پیسے ان کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کو بازار جانا چاہیے، لیکن اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ ہمیں دقیانوس کے لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ جب ان میں سے ایک غار سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ سب کچھ بدل چکا تھا۔ جب وہ شہر میں گیا تو اس کو کوئی بھی شخص ایسا نہ ملا جس کو وہ جانتا ہو۔ وہ ایک دکان پر پہنچا، اس نے کھانے پینے کا سامان لیا اور دکاندار کو پیسے دیے۔ وہ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور ساتھی دکاندار سے کہا کہ یہ سکہ کس زمانے کا لگتا ہے۔ یہ بات بہت سے لوگوں تک پہنچی تو وہ لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ سکہ تم کو کہاں سے ملا ہے اور تم کس ملک سے آئے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا میں تو یہیں کا رہنے والا ہوں اور کل ہی تو میں یہاں سے گیا ہوں اور یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ وہ اس بات کو سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ یہ تو کوئی پاگل شخص ہے، اور اس کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے بادشاہ کو تمام کہانی سنائی۔ بادشاہ اور سارے لوگ اس کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے اور اس سے کہنے لگے کہ تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے جاؤ اور وہ غار ہمیں بھی دکھاؤ جہاں پر تم لوگ موجود تھے۔ چنانچہ سب لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ وہ غار میں موجود لوگوں سے ملے اور ان کو بتایا کہ دقیانوس کی بادشاہت کو ختم ہوئے 3 صدیاں ہو گئی ہیں۔ روایات میں ہے کہ ان نوجوانوں نے اپنی بقیہ زندگی اس غار میں گزاری اور وہیں پر وفات پائی۔ کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ جب بادشاہ کے لوگ ان کو لے کر غار تک پہنچے تو وہ شخص پہلے خود اندر گیا اور پھر وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے اور کسی کو دکھائی نہ دیے۔ بعض روایات کے مطابق وہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔